مزے کی بات، ہم یہ مانتے ہیں ملک پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، عطا کی ہے۔ مجھے آپ بتاؤ اللہ کی نعمت کی ادائیگی کیا گانوں سے کریں گے؟ دو نمبری سے کریں گے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں، ایک بندہ بیمار ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے صحت عطا کرتے ہیں، وہ الحمدللہ کہتا ہے یا 4-5 گانے چلاتا ہے؟ بھائی کیا یار، مجھے نعمت ملی ہے، صحت ملی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، الحمدللہ کہوں گا، صدقہ کروں گا، کچھ اور نوافل پڑھوں گا، اب جو گھر میں نماز پڑھا تھا مسجد میں آ کے پڑھوں گا۔ اور یہ اتنی بڑی جو ہمیں اللہ رب العزت نے آزادانہ، ہندوستان سے پوچھو گائے جب وہ ذبح کرتے ہیں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کی، ہندوؤں نے کتنی تکلیف کا نظام بنا رکھا ہوتا ہے، الحمدللہ یہاں پہ کوئی اعتراض کرنے والا ہی نہیں ہے، مزے سے ذبح کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم پھر گانے چلائیں، اور گانے بھی عجیب طرح سے کہ گاڑی کے اوپر تو ملک پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہوا اور گاڑی کے اندر ہندوستان کے گانے۔ کیا تم ملک سے محبت کر رہے ہو؟ تو جس سے نفرت ہے اسی کے گانے ہم نے چلائے ہوئے ہیں، وہ ایک تو غریب اوپر سے بدتمیز، ایک تو گانے اور اوپر سے ان کے۔ تو اب یہ چیزیں دیکھو یہ کیا نظام ہے، کیا ترتیب ہے۔ ہمیں ہمارے علماء کرام اس پاکستان کے بارے میں فرماتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ پاکستان ہماری مسجد ہے، گویا مسجد کی طرح ہے، اور اس میں صحیح رہنا عبادت کی طرح ہے، ثواب کی طرح ہے۔ مجھے آپ بتاؤ کبھی مسجد میں بھی گانے بجے ہیں؟ کیا مسجد میں بھی 2 نمبریاں ہوئی ہیں؟ اور آج ہمارا نوجوان بھول چکا ہے۔ بھائی میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، فیصل آباد ہے ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دوسرا سب سے بڑا مدرسہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ، اس کے اندر مجاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بزرگوں کی ان نشانیوں میں سے چند ایک بچے ہوئے نشانیاں تھے جنہوں نے 14 اگست 1947 کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور بھائی 14 اگست ہمارے مدارس والے بھی مناتے ہیں، آل اوور دا پاکستان آپ دیکھو گے خوبصورت نظام ہے، پرچم کشائی ہے، درس کی چھٹی ہے اور اعلیٰ انداز سے، اور پھر اس کے بعد بیانات ہوتے ہیں۔ 14 اگست 2022 کو 14 اگست 1947 سمجھایا جائے نا تو گانے بند ہو سکتے ہیں، 2 نمبریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے مدارس میں 14 اگست 2022 کو 14 اگست 1947 کی یاد دلائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے۔ اور مجاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے مدرسے میں صرف اس نام سے بلایا گیا کہ حضرت جی آپ ذرا آئیے، ہم کتابوں سے 14 اگست 1947 کو پڑھ چکے ہیں، آج ذرا آپ اپنی آنکھوں دیکھا حال ہمیں بتائیے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ رات ہمیں یاد ہے، 14 اگست 1947 تھا اور ٹرینوں سے بھر بھر کے ہمارے والدین نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے اولاد کو لے کر ٹرینوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہے تھے، اور آئندہ آنے والا جو اسٹیشن ہوتا تھا وہاں پہ سکھ کھڑے تھے۔ کتنی ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا کہ ہمارا دشمن قتل کرے، اس سے بہتر ہے کہ ہم خود ان کو ذبح کر دیں۔ ان ماؤں سے پوچھو ذرا کیا عالم ہوگا کہ جس ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو اس وجہ سے ذبح کر دیا ہو کہ آگے آ کے دشمن ذلیل کرے گا، بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی بچے کو مار دے۔ اور کہا کہ میں چھوٹا بچہ تھا، مجاہد الحسینی آپ تو بزرگ تھے جو ہمارے پاس تشریف لائے تھے 1947 کی نشانی جو ہمارے پاس آئی ہو، انہوں نے فرمایا کہ وہ رات مجھے آج تک نہیں بھولی۔ رات کا وقت تھا، بچتے بچاتے ہم ہجرت کر کے جب یہاں پہ آئے تو دریا میں آگے ہم نے چھلانگ لگانی تھی، اور میں بچہ تھا مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، لیکن تمہیں لوگوں خبر ہے اور میرے بچوں تمہیں خبر ہے کہ میں تیر بھی نہیں سکتا تھا، لیکن نہر کے ایک کنارے سے دوسری کنارے تک پہنچ بھی گیا تھا۔ اور اس نے کہا کیسے؟ کہا پانی کم اور لاشیں زیادہ تھی مسلمانوں کی، پکڑ کے میں نے ایک کنارے سے دوسرا کنارہ میں نے پار کیا۔ 2022 کے 14 اگست کی یاد 1947 والی کروانی چاہیے قوم کو۔ جب یہ پتہ چلے گا اور بھائی ہمارا نوجوان بغیرت نہیں ہے، تھوڑا سا مس مزاج ہو چکا ہے تو یاد دلا دو یار، تبلیغ مسجد تک لے کر آتی ہے تو 1947 دوبارہ اچھائی کی طرف بھی لا سکتے ہیں۔ اور کہا کہ جب ہم ٹرین سے اترے تھے ہمارے والدین آباء و اجداد نے ہماری ماؤں بہنوں عورتوں کو اور ہم بچوں کو کہا تھا کہ تم یہ نہر کے کنارے بالکل سارے اکٹھے کھڑے ہو جاؤ، اور آگے جا کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سکھوں سے جا کے مقابلہ کریں گے۔ اور سکھوں سے مقابلہ کرنے میں اگر لڑتے لڑتے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں آئیں نا تو واپس آ جانا، اس کا مطلب ہے مسلمان جیت چکے، ہم پھر تمہیں آگے لے کر جائیں گے ملک پاکستان۔ اور اگر وائی گرو کے نعرے لگے نا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بڑے مارے گئے ہیں، تم بھی مر جانا نہر میں چھلانگ لگا کے۔ اگر ان کو خبر ہوتی
کہ ہمارے آنے والی نسلوں اور اولادوں نے ایسا کام کرنا ہے، شاید وہ قربانی نہ دیتے۔ انہوں نے رمضان جیسا اس لیے گزارا تھا کہ ہماری عید حرام ہم کر بیٹھے اپنے ہی ہاتھوں، ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چمن کو آگ لگا رہے ہیں، اپنی مسجد میں گانے لگا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک تو مشہور ہیں، ایک ہمارے مدرسے کے میرے خود کے ہم جماعتی تھے، طالب علم تھے، مہاجر تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی 14 اگست آتا ہے نا تو ہم بچوں کے چہرے کھل کھلاتے ہوتے ہیں، ہنسی مسکراتے ہوئے اور جشن مناتے ہوئے، ترانے لگاتے ہوئے، پرچم لہراتے ہوئے، اور میں گھر میں جب بھی جاتا ہوں میرے دادا وہ رو رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں تمہیں آج کا 14 اگست یاد ہے، ہمیں اس زمانے کا 14 اگست یاد ہے، ہم نے کیا تکلیفیں سہی تھی، تمہیں خبر کیا ہے؟ درد کا سننا اور ہوتا ہے، درد کا سہنا اور ہوتا ہے۔ ہم تو یہاں پہ سن رہے ہیں نا، سہا تو انہوں نے ہے، جسم سے خون تو ان کا نکلا ہے نا، تکلیف تو انہوں نے سہی ہے۔